جائیں گے۔ آج ظالم آپ کی جانوں سے اور آپ کی تلواروں سے اور آپ کی اس طرح کی جدوجہد سے نہیں کرتا ہے۔ آپ یہ نہ بولیں کہ صحابہ کرام جس طرح سے میدان جنگ میں لڑا کرتے تھے تو صرف ہم یہ سوچیں ان کے بازوؤں کی طاقت تھی، ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ ہم دوسرا پہلو بھی اٹھا کر دیکھیں کہ راتوں کو انہوں نے اپنی ہاتھوں کے ساتھ مصلی بھی گیلے کیے ہیں، تب جا کر وہ جنگ جیتا کرتے تھے۔ ہمارے جو باطن خیالات ہمارے دلوں کے اندر پنپ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے عشق کے نعرے لگا کر ہم نبی کے عشق میں جلسے جلوس نکال کر کہ نبی کے عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس طرح کامیابی حاصل کر لیں گے، فتح اور کامیابی ہمیں مل جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہونے والا ہے، بلکہ آپ دیکھ لیں آپ کے ناکوں کے نیچے سے آپ کی بچیوں کو لے کر جایا جا رہا ہے اور آپ ذرا سا اف تک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر پرورش پڑی ہوئی وہی بچی ہیں جنہیں آج تک صرف اور صرف ہم نے یہ ساری چیزیں تو دکھائی، یہ سب کچھ دکھایا، نہ ہی نبی کی زندگی سے واقفیت دی انہیں اور نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی سے واقفیت دی، بلکہ میں نے ابھی پچھلے ہفتے یہاں بتایا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اگر بچے کو پتا ہے تو صرف اس وجہ سے پتا ہے کہ ہمارے محلوں میں ہمارے شہروں میں جلسے جلوس ہوتے ہیں، اگر آج یہ جلسے جلوس ختم کر دیے جائیں تو ہماری آنے والی نسلوں کو حضور کی پیدائش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ تو آپ اور ہم دیکھ لیں کہ جس طرح محرم کی رسومات اور یہ 12 ربیع الاول کی رسومات جو چل رہی ہیں، اگر یہ رسومات چل رہی ہیں تب تو ہمارے بچوں کو پتہ بھی ہے، ورنہ یہ رسومات اگر بے دخل کر دی جائیں تو ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ نہ بھول جائے گا کہ نبی آخر الزمان کا نام کیا تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیا مطلب ہے اس کا جی؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر غور دیں، اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کی طرف فوکس کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ قولی اور جیسے کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا آج کے وقت میں جو میرا اصل مقصد ہے میں گھوم پھر کر اپنے مقصد پر آ جایا کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ اس وقت جو کالج کے اندر ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں ان بچیوں کو کالج میں پڑھانے سے بہتر ہے اپنے بچیوں کو جاہل رکھ لیں۔ آپ 18-20 سال کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، آپ سوچیے 18-20 سال کالج کے اندر ہو گئے، ان بچیوں کے پاس نہ ہی نبی کی شریعت ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی ہے، نہ ہی ازواج مطہرات کی زندگی ہے۔ اگر ہے ان پر تو انگریزی کلچر، اگر ہے ان پر تو عصری تعلیم اور تو اور زیادہ دور نہ جائے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں اگر آپ عصری تعلیم دے رہے ہیں، بچی کو کالج کی تعلیم دے رہے ہیں تو ذرا مجھے بتائیے آپ کی 40-45 سالہ زندگی کے اندر محرمات کے اندر اگر میں مانتا ہوں کم از کم ملیں گے آپ تو 2000 کے آس پاس کالج ہوں گے، ان کالجوں سے آپ کی 40-45 سالہ زندگی میں آپ مجھے بتا دیں 40-45 بھی ڈاکٹر MBBS تیار کر کے ان کالجوں نے آپ کو دے دیے، آپ مجھے بتائیں کتنے مرکبات کے بچے آپ نے کم سے کم 50,000 بچہ ایک سال میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ان میں سے آپ 50 بچے نکال کے دے دیں جو مسلمان بچے اور ڈاکٹر انجینئر پروفیسر دے دیے ہوں۔ آپ کون سی تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے دنیاوی تاثرات سے باز آ جائیں، دنیاوی رنگینیوں سے باز آ جائیں، اپنے بچوں کو شریعت محمدیہ پر لے آئیں۔ اگر بچوں کو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر جو بنانا ہے بنائیں، دنیا سے رکاوٹ کے لیے کوئی عالم نہیں کہتا کہ آپ دنیا نہ پڑھائیں، لیکن سب سے پہلی ضرورت ہے بچے کی دین۔ آپ دین سکھائیں، اس کے بعد ڈاکٹر بنائیں، اس کے بعد انجینئر بنائیں، اس کے بعد پروفیسر بنائیں۔ کوئی عالم آپ کو دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، کوئی شرعی تعلیم آپ کو منع نہیں کرتی ہے، لیکن کم سے کم ابھی اٹھیں یہاں سے تو جب گھر پر جائیں تو اپنے گھروں کا جائزہ لے جا کر کہ ہمارے گھر کے اندر بچوں کو بیٹھا لیں کہ بیٹے اگر آج ہمارے گھر کے اندر بھائی کا نکاح ہے یا کسی کا جنازہ ہے تو بیٹے آپ پڑھا سکتے ہو کیا؟ ذرا پڑھوا کر دیکھیں، اسے سن کر دیکھیں، اس سے گھر کے باپ کا جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا ہے۔ بھائی کون سی اصلی تعلیم کی بات کر رہے ہو آپ؟ بتائیے کون سی زندگی پر لے کر جاؤ گے اس امت کو؟ بچیاں جو ہی نہیں جا رہی ہیں، میری بار بار اسی بات توجہ ہے، ابھی بھی وقت ہے اپنے گھر کی مسئولات کو اور اپنے گھر کے بچوں کو اور بچیوں کو دینی تعلیم سے واقفیت کرا دے، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بچیاں آپ کی ناک کے نیچے سے نکال کر لے چلی جائیں۔ گمراہی میں نہ رہیں، اس بات کے خیالات میں نہ رہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر دین ہے، ہمارے گھروں کے اندر نمازیں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، ان سب سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر بچیوں کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں ایک چیز ہمیں آگاہ کر کے دے دی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تم حاجی نمازی بن جاؤ، تم سب کچھ بن جاؤ، لیکن بروز قیامت یہ تمہاری اولاد تم سے سوال کرے گی، نہیں بخشے گی، تمہیں چھوڑے گی نہیں کسی حال میں جب تک کہ تم سے حساب نہیں لے گی۔ ارے جی یہ جنت کے اندر کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ انہوں نے جب دنیاوی تعلیم کو فوکس کرایا، انہوں نے جب ہمیں ڈاکٹر انجینئر پر فوکس کرایا، انہیں چاہیے تھا نام و نہاد، انہیں چاہیے تھا پیسہ، انہیں چاہیے تھی کرسی، انہیں چاہیے تھا دنیا کا تخت و تاج، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر بنایا، اس لیے انہوں نے انجینئر پروفیسر بنایا۔ انہیں اگر ہماری آخرت کی فکر ہوتی، اپنے نسل کے ایمان کی فکر ہوتی تو یہ ہمیں قرآن تعلیم دیتے، ہمیں حدیث کی تعلیم دیتے، شریعت محمدیہ سکھاتے، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج مطہرات کی زندگی سکھاتے، لیکن انہیں نہیں چاہیے تھا، انہیں دنیا کا نام و نہاد چاہیے، انہیں
چاہیے تھا یہ فلاں ڈاکٹر کی بیٹی ہے، تو آج یہ جنت میں کیوں ہے، ہم دوزخ کے اندر کیوں؟ بھائی اس سے پہلے کہ کبھی افسوس مانا جائے، ابھی بھی آ جائیں لوٹ کر اسی زندگی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں قید نہیں دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہمیں باندھتی نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھائیں اور گھر کے اندر قید ہو جائیں، بلکہ وہ تو ہمیں جینے کا سلیقہ دیتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کتنا پیارا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹارگیٹ رکھیں، اسی کو گول رکھیں، اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، سب کچھ کریں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے اگنور کیا اور اس کو ہم نے بس پشت ڈال دیا، اس طرح کے آج ہمارے ماحول ہے، تو آپ یاد رکھیں کل ہمارے پڑوس کی گئی تھی، آج ہماری جانی ہے، یاد رکھیں ہونا ضرور ہے، کیونکہ جو 100 سال کی محنت چل رہی ہے وہ آج کام دے رہی ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان بچے یا ہمارے نوجوان لوگ محنت کر رہے ہیں اس چیز کے اندر، اپنے گھروں کے اندر تعلیم زندہ کرنے کے لیے۔ آپ سوچئے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے ہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ اگر نہیں ہے ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیم تو پہلے دینی تعلیم سے واقفیت کرائیں، تبھی اپنی نسل کو ایمان پر باقی رکھ سکیں گے۔